تیاری کل کے لیے کس طرح کرو اس کا ایک بہترین نسخہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اغتنم خمسن قبل خمسن۔ عجیب نبوت کے نور جس سے جھلک رہا ہے وہ الفاظ ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی 5 چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ اس کے مقابل دوسری 5 چیزیں آ جائیں۔ کیا ہے وہ؟ بابا کا قبل حرمی، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ ابھی جوان ہو، جوانی کی حالت میں طاقت ہے، قوت ہے، کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے، لیکن انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے کہ بھئی ابھی تو میں جوان ہوں، لہذا مجھے کچھ اتنی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میری عمر بہت بڑی ہے اور بڑھاپا آئے گا اس وقت دیکھے جائے گا۔ جوانی کو آدمی غفلت میں گزار دیتا ہے اور غفلت میں گزارنے کی بنا پر وہ سامان تیار نہیں کرتا جو آخرت میں انسان کی خوشحالی کے لیے ضروری۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ جب بڑھاپا آ جائے گا تو اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی چاہو گے تو تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ نے تمہیں طاقت دی، اس طاقت کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرو۔ تو ایک تو یہ فرمایا کہ جوانی کی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ دوسرا فرمایا بصحت قبل سقمک، اپنے صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ اگر صحت مند ہو، کوئی بیماری نہیں ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس صحت کو استعمال کرو اللہ تعالیٰ کے مرضیات، ان کاموں میں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے، ان کاموں میں جو تمہارے لیے آخرت میں کام آئیں، جو تمہارے نام اعمال کو وزنی کریں اور جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس تک پہنچائے۔ صحت کو اس کام میں استعمال کرو قبل اس کے کہ بیماری آ جائے۔ قبل السقم، بیماری آ گئی تو آدمی اگر کچھ عمل کرنا بھی چاہے بیماری کے اندر تو کرنے سے معذور ہو جائے گا، نہیں کر سکے گا۔ اور فرمایا اس کے بعد کہ غنا کا بغنا کا قبل فقر، آج اگر تمہارے پاس کچھ مال دولت ہے اس کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم محتاجی کا شکار بن جاؤ۔ آج اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہوا ہے اور اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی الحمدللہ حاجت نہیں، تو اس کیفیت کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ اچانک کوئی ایسی حالت آ جائے کہ جس میں دولت ہاتھ سے نکل جائے۔ ابھی دولت ہے یا پیسہ ہے، اس پیسے کو اللہ کی رضا کے مطابق صحیح مصرف میں استعمال کر لو۔ وہ فراغ کا قبل شغل، چوتھی چیز فرمائی کہ اپنے فارغ ہونے کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے۔ اگر تمہارے پاس کچھ وقت فارغ ہے، یعنی تمہاری ضروریات جو زندگی کی ہیں اس سے فارغ ہے، فرض کرو تم تاجر ہو، تجارت کرنے سے فارغ ہے، تم کسان ہو تو زراعت کاشتکاری سے فارغ ہے، تم ملازم ہو تو ملازمت سے کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ وقت تمہارے پاس فارغ ہے، اس فراغت کو غنیمت سمجھو۔ کیا غنیمت سمجھو؟ کہ اس فراغت کو بیکار کاموں میں استعمال کرنے کے بجائے اس کو اس کام میں استعمال کرو جو تمہیں آخرت میں فائدہ دے۔ ما قدمت لغد، جو کل آنے والے، کل یعنی آخرت میں فائدہ دے۔ عجیب نبوی حکمت ہے۔ انسان جو غفلت کا شکار ہوتا ہے وہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے کہ جوان ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ جوان رہوں گا، ابھی کیا عمر پڑی ہے، صحت ہے تو بس غافل ہے اس بات سے کہ کبھی بیماری بھی آ سکتی، پیسہ ہے تو غافل ہے اس بات سے کہ کبھی محتاجی بھی آ سکتی۔ ایسے دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں، ہماری آنکھوں نے بھی دیکھی کہ پیسے کی فراوانی ہے، دنیا رش کرتی ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، لیکن جب اس کو غلط استعمال کیا تو اللہ بچائے وہ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے دولت مند اور سرمایہ دار جن پر کی دولت پر لوگ رش کرتے تھے وہ ایسے ٹکڑوں کے محتاج ہو گئے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے تم اس کو غنیمت سمجھ کر اس کو استعمال، اور فارغ ہونا، فراغت کا وقت، اس کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے۔ جو نئے نوجوان ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ مشغولیت کیا چیز ہوتی ہے اور فراغت کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم بوڑھوں سے پوچھو کہ اب ترستے ہیں اس بات کو کہ کچھ فارغ وقت مل جائے جس میں اللہ کا ذکر کر دے۔ اتنے مشاغل صبح سے لے کر شام تک دل پر مسلط ہے، تو قبل اس کے کہ تمہارا مشغولیت کا وقت آئے، اس فراغت کو غنیمت سمجھ کر اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کر لو۔ اور پھر آخر میں سب کا نتیجہ نکال دیا، پانچویں چیز فرمائی وحیاتک قبل موت، زندگی کو غنیمت سمجھ لو مرنے سے پہلے۔ زندگی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس زندگی کو دماغ میں یہ سمایا ہوا ہے کہ چل رہی، روز جنازے پڑھتے ہیں لوگوں کے، روز لوگوں کو قبروں میں دفن کرتے ہیں، روز لوگوں کی قبروں پر مٹی دیتے ہیں، لیکن ہاتھ جھاڑ کر اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا میرے ساتھ۔ تو موت کا تصور اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے تیار
तैयारी का ख्याल जिंदगी में नहीं आता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हयातका क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को गनीमत समझो मरने से पहले। जो लम्हात जिंदगी भी मिले हुए हैं, एक एक लम्हा कीमती है। अल्लाह ताला ने जिंदगी के लम्हात को एक ऐसी दौलत बनाया है कि अगर इंसान चाहे तो एक लम्हे को इस्तेमाल कर लेके अपने लिए जन्नत में खजाने तैयार कर ले। एक लम्हा, सुभान अल्लाह का एक कलेमा, ये इंसान के नाम अमाल को भर देता है, वजन कर देता है। अब चलते फिरते ख्यालात हैं इधर के उधर के, दुनिया भर के, उनमें मस्त हैं, चले जा रहे हैं। वही वक्त अगर आप अल्लाह के जिक्र में इस्तेमाल कर लें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुरूद शरीफ, तो ये लम्हा जो है जिंदगी का काम आ गया। हमारे वालिद माजिद क़द्दसल्लाहु ताला का एक शेर है कि लब पर दमे अखीर तेरा नाम आ गया, लब पर दमे अखीर तेरा नाम आ गया, रुकता हुआ ये सांस बहुत काम आ गया। यानी आदमी का एक लम्हा भी अगर गफलत से निकल कर अल्लाह के जिक्र की तरफ मुतवज्जह हो जाए तो बड़ा काम आ गया, एक सांस भी काम आ गया। लब पर दमे अखीर तेरा नाम आ गया, रुकता हुआ ये सांस बहुत काम आ गया। तो ये जो सांस आ रहे हैं ना हमारे, हर सांस एक नेमत है, हर सांस एक मौका फराहम किया जा रहा है कि मुझे याद कर लो। हर सांस में ये मुतालबा कर रहा है कि अल्लाह को याद कर लो। तो उसको गनीमत समझो, अपनी हयात को गनीमत समझो। मौत से पहले, सांस के बंद हो जाने से पहले इस सांस को गनीमत समझ लो कि इस सांस से तुम अल्लाह का जिक्र कर सकते हो, अल्लाह का नाम ले सकते हो, अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हो, अल्लाह ताला के दीन की दावत दोनों को तक पहुंचा सकते हो। उसमें इन सांसों को काम में लगा दो और अपने दिल को अल्लाह के लिए फारिग कर लो। ऐसी गरा कदर नसीहत है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हम सबको गफलत से निकालने के लिए। www.darsequran.com